بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب التعرض في الفتنة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل علي الحجاج فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدر. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل ان يموت بليالي فنزل المدینہ. باب التعرض فی الفتنہ. فتنوں کے زمانے میں دیہاتوں میں زندگی گزارنا. فتنوں کے زمانے میں التعرض یہ اعراب سے بنا ہے. قالت الاعراب آمنا، تو اعراب سے بنا ہے. اصل میں زمانے جاہلیت میں جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، فصیح اور بلیغ زبانیں دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، اور شہروں کے اندر میں جو زبانیں بولی جاتی تھی وہ کیسی زبان ہوتی تھی؟ مختلف تہذیبوں کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، اس لیے وہ زبانیں متاثر ہوتی تھی. اسی لیے لوگ اپنے بچوں کو بچپن میں جب وہ بولنا سیکھتے تھے اس زمانے میں دیہاتوں میں بھیجتے تھے. جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر بھیجا گیا تھا؟ بنو سعد میں. ربیت فی بنی سعد، تو بنو سعد میں اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ دیہاتی علاقہ تھا. ایک مرتبہ میرا جانا ہوا جہاں پر قبیلے بنو سعد رہتا تھا، مکہ مکرمہ میں تھا. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ کو آج میں لے جاتا ہوں. کہا کہاں؟ کہا طائف. میں نے کہا نہیں، طائف تو نہیں جائیں گے. کہا کیوں طائف نہیں جائیں گے؟ میں کہا نہیں، وہاں پر تو اللہ کے رسول کو ستایا گیا تو اچھا نہیں لگتا ہے. جہاں حضور کو ستایا گیا ہو وہاں ہم گھومنے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا، اصل تو آپ کو لے جانا ہے بنو سعد، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ میں، اور آپ کا کہاں پر شق صدر ہوا، اور کہاں آپ بکریاں چراتے تھے، اور کہاں حلیمہ سعدیہ رہتی تھی، وہاں جانا ہے. بس وہ طائف کے قریب ہے. تو بہرحال وہ ہمارے ساتھی ہم کو لے گئے وہاں پر. تو یہ بنو سعد جہاں پر رہتا تھا وہاں پر میں گیا، قبیلے بنو سعد، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو بالکل پہاڑی علاقہ، پہاڑ کے دامن میں ایک پہاڑی کے نیچے گھر تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا، اور پہاڑی ختم ہونے کے بعد ایک وادی تھی، پھر اس کے بعد دوسری پہاڑی ہے، اور اس کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ میں. اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ پیش آیا. تو آج بھی وہ بالکل شہر سے باہر ہے. اب تو وہاں کوئی رہتا بھی نہیں ہے، لیکن آج بھی وہ شہر سے باہر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہ وہ زمانے سے ہی، آج تو الٹا ہو گیا. دیہاتوں میں اور خطرناک زبان بولی جاتی، اردو بھی بولو، کوئی بھی بولو، عجیب عجیب لہجے بھی ہوتے ہیں ان کے، عجیب عجیب زبانیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے میں الگ معاملہ تھا. تو اس لیے التعرض کہتے ہیں دیہاتی زندگی اختیار کرنے کو. تعارف کے معنی کیا ہے؟ دیہاتی زندگی اختیار کرنا. فرماتے حدثنا قتيبة بن سعيد، مجھے ہمیں بیان کیا قتيبة بن سعید نے، وہ قال، وہ فرماتے حدثنا حاتم، کہ ہمیں بیان کیا حاتم ابن اسماعیل الکوفی نے، عن یزید بن ابی عبید، انہیں بیان کیا یزید بن ابی عبید نے، یہ حضرت سلمة بن الاکوع کے آزاد کردہ غلام تھے، مولا سلمة بن الاکوع، حضرت سلمہ ابن اکوع کے آزاد کردہ غلام تھے. عن سلمة بن الاکوع، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سلمہ ابن اکوع سے. حضرت سلمہ ابن اکوع الاسلمی، قبیلے بنو اسلم سے آپ کا تعلق تھا. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے بھی طویل زمانہ پایا اور بڑی عمر پائی.
حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے کے اختلاف کو دیکھا، حضرت علی کے زمانے کے اختلاف کو دیکھا، حضرت امیر معاویہ کے زمانے کو دیکھا، تو ان تمام زمانوں کا آپ نے دیکھا جہاں پر امت یہ آپسی اختلاف اور انتشار سے گزر رہی تھی، اس زمانے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ کا عمل بیان کیا جاتا ہے انہ دخل علی الحجاج، تو فرماتے ہیں حجاج ابن یوسف الثقفی جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کر دیا تھا مردود نے، اور ان کو شہید کرنے کے بعد کچھ مدت کے لیے اس کو امیر حجاز بنایا گیا تھا، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا امیر بنایا گیا تھا۔ تو فرماتے ہیں یہ سن ہجری 74 کا واقعہ ہے، اس لیے کہ حضرت زبیر بن العوام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن ہجری 72 میں شہید ہوئے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے یزید ابن معاویہ کی مخالفت کی تھی، جن میں حضرت حسین ابن علی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت حسین ابن علی تو دھوکے سے آپ کو بلا کر شہید کر دیا گیا تھا، البتہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تقریباً 10 سال تک حجاز پر حکومت کی۔ یزید کے ہاتھ پر آپ نے بیعت نہیں کی، یزید کا لشکر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ یزید کے مرنے کے بعد مروان ابن حکم بنو امیہ کا یہ پہلا خلیفہ مانا جاتا ہے، تو مروان ابن حکم بنا۔ مروان ابن حکم نے اپنے خلیفہ بننے کے بعد یہ اپنے جو ذمہ دار قسم کے لوگ تھے ان لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو حجاز جا کر عبداللہ بن زبیر کا مقابلہ کرے، تو کوئی تیار نہیں ہوا۔ حجاج بن یوسف کھڑا ہوا، کہا میری خدمت کروں گا، مردود کہیں۔ اب مروان نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر اس نے کہا کہ کام میں کروں گا، دوسرا کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر اسی نے کہا، تو اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط کام تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے ہی ہاتھ انجام دیا جانا والا ہے، جا تو کر لے اس کام کو۔ تو مروان بھی عجیب مختلفی عجیب شخصیت تھی، غلط سمجھ بھی رہا تھا اور لشکر بھی بھیج رہا تھا۔ ایسی ایسی دنیا کے اندر میں شخصیتیں گزری ہے، الامان والحفیظ۔ تو اس نے حجاج بن یوسف کو بھیجا۔ اب حجاج بن یوسف یہ آیا اور آنے کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا، مکہ کو گھیر لیا۔ سن ہجری 72 میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ آپ سرنڈر ہو جاؤ۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا حواری رسول کا بیٹا ہوں، میں ابن زبیر ہوں، میں سرنڈر ولنڈر ہونے والا نہیں، میں آخری سانس تک جہاد کروں گا۔ اس نے کیا کیا، مکہ سے باہر سے آنے جانے کی ساری چیزیں بند کر دی۔ ظاہر سی بات ہے، کئی مہینے ہو گئے مکہ میں اناج کھانا پینا سب بند ہو گیا، تو لوگ بھوک سے نڈھال ہو گئے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ گویا کہ ایک قسم کے قحط سالی کا، مصنوعی قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ بھائی جس کو میرے ساتھ رہنا ہو رہے، نہیں رہنا ہو نہ رہے، لیکن میں استسلام تو نہیں کروں گا۔ آپ نے اپنی والدہ، ان کی والدہ اس وقت بحیات تقریباً 100 سال کے قریب عمر تھی، اور حضرات مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے پورے 32 دانت سلامت تھے، 100 سال کی عمر میں بھی آپ کے دانت کو کچھ ہوا نہیں تھا۔ تو اپنی والدہ کے پاس گئے اور ان سے مشورہ لیا کہ ایسے صورتحال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تمہیں جو حق سمجھ میں آئے وہ کرو۔ تو انہوں نے کہا حق تو یہی ہے کہ میں نے کوئی غلط کیا نہیں، نفاذ شریعت کے لیے ہم نے
اپنی خلافت اور حکومت کو قائم کیا، مجھے جو چیز خلاف شرع محسوس ہوئی میں نے اس کی مخالفت کی ہے، تو کہا بس ٹھیک ہے اس کے لیے جان دے دو اپنی۔ تو پھر حضرت زبیر بن عوام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ لڑتے رہے۔ تو زبیر بن عوام 72 سال کی عمر تھی، اس لیے کہ سن ہجری 1 میں پیدا ہوئے تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کا لشکر جب حملہ آور ہوا، وہ مردود اتنا خبیث قسم کا تھا، اس نے کعبۃ اللہ پر منجنیق برسائے اور خلاف کعبہ بھی جل گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ قرن اول کے سارے گناہ اسی کے ترازو میں جاتے ہیں، حضرات صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ بدتمیزی کے، تو وہ بھی اس نے کیا کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت زبیر فرماتے ہیں اتنی بہادری سے لڑے کہ حضرات مورخین اور فرماتے ہیں کہ وہ ایک طرف ایسا تلوار گھماتے تھے تو 10 سر ہوا میں اڑتے تھے، ایسے 72 سال کی عمر میں، جس زمانے میں لوگ اپنے یہاں لکڑی لے کے چلنا کیا کرتے شروع کرتے، اس زمانے کے اندر میں وہ ایسے۔ تو فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد جنگ شروع ہوئی، ظہر تک کے اکیلے لڑتے رہے اور پورا 10,000 کا لشکر ان کے پاس آنے کو تیار نہیں ہوا۔ دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت خطرناک ہے، تو لوگ بھاگتے تھے۔ تو پیچھے سے حجاج بن یوسف کہتا تھا کہ عورتوں کی طرح بھاگتے کیا ہو، آگے بڑھ کے لڑو۔ تو وہ کہتے تھے کہ تو آ تو صحیح ادھر، یہ عبداللہ بن زبیر ہے، ان کے سامنے کوئی ٹکے تو صحیح۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی نماز بڑی زبردست ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے تو دنیا سے غائب ہو جاتے تھے۔ کہا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے آزو بازو میں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، ایسے انہماک اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اطمینان کے ساتھ۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ خانہ کعبہ کے پاس، دروازے کے پاس گئے، دشمن ہے چاروں طرف، اور آپ نے نماز کیا کر دی، شروع کر دی۔ آپ کا رعب دشمن پر ایسا تھا کہ آپ کو نماز کی حالت میں مارنے کی بھی ہمت ہو رہی۔ پھر حجاج بن یوسف نے کچھ بدبختوں کو آگے کیا جنہوں نے دور سے آپ کے اوپر منجنیق برسائے، اور آپ باب کعبہ کے پاس گر کر وہیں پر شہید ہو گئے نماز کی حالت میں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہاں پر آدمی شہید ہوتا ہے وہ چیز گواہ بن کر آتی ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی گواہی کے لیے خانہ کعبہ آئے گا، ان کی شہادت کے لیے کون آئے گا، خانہ کعبہ آئے گا۔ بہرحال یہ حجاج بن یوسف بڑا خبیث النفس انسان تھا، اس نے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا، 2 دن 3 دن تک لٹکتی رہی۔ پھر حضرت اسما وہاں سے گزری تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اس نے بدتمیزی کی، تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ شہسوار کب یہاں سے اترے گا۔ بہرحال پھر اس کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سن ہجری 74 میں پھر یہ کہاں گیا، مدینہ منورہ گیا۔ کون؟ حجاج بن یوسف علیہ ما علیہ انہ دخل علی الحجاج، سلامۃ بن الاکوع فرماتے ہیں کہ حجاج میرے پاس آئے، فقال یا ابن الاکوع، اے ابن اکوع، کتنا مردود تھا صحابی رسول کو، کیا کہتے ہیں ابن الاکوع، کم سے کم آدمی ادب سے کچھ نام تو لے، جیسے اس کے چھوٹے بھائی ہو ایسی بات کر رہا ہے۔ اهتدت علی عاقبیک، کیا اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے ہو، مرتد ہو گئے ہو، تعربت، یہ دیہاتی زندگی اختیار کر لی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ عجیب آدمی ہو تم، مدینہ کو چھوڑ کر ایسے دیہات میں آ کے پڑ گئے ہو، ایسا کیوں کیا تم نے؟ تو حضرت سلمۃ بن الاکوع نے کہا لا، مرتد تو نہیں ہوا ہوں، ہاں دیہات میں آ گیا، اور اس کی وجہ بیان کی، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی البدو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیہاتی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا تو کسی دیہات میں جا کر زندگی گزار لینا، شہر سے کیا ہو جانا، دور ہو جانا۔ اس وجہ سے میں اس دیہات میں آ کر کیا ہو گیا ہوں، تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نصیحت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرات صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے دیہاتوں میں جا کر زندگی گزاری۔ حضرت سلمۃ بن الاکوع کے بارے میں آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ مقام ربضہ، یہ
ایک جگہ ہے جو مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں چلے گئے تھے اور حضرت سلمۃ بن الاکوع بھی اسی علاقے میں چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے مطابق حضرت سلمۃ بن الاکوع نے یہ کیا. وعن یزید بن ابی عبید قال لما قتل عثمان بن عفان، جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، خرج سلمۃ بن الاکوع الى الربدۃ، تو حضرت سلمہ ابن اکوع یہ مقام ربدہ کی طرف کیا ہو گئے، چلے گئے. وتزوج هناك امرأة، وہیں پر آپ نے کسی عورت سے شادی کی. وولدت له اولادا، اور اس عورت سے آپ کو اولاد بھی ہوئی. فلم يزل بها، یہاں تک کہ آپ وہیں پر مقیم رہے. حتی قبل ان يموت بلیالی، اپنے انتقال سے چند دنوں پہلے آپ مدینہ آئے، مدینہ منورہ آئے اور پھر مدینہ میں آپ کا انتقال ہوا. تو فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے بقیہ ایام، آخری زندگی، جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں فتنہ عام ہو گیا ہے تو آپ نے دیہات میں زندگی گزاری. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدمی کو فتنوں کی شدت کے زمانے میں شہروں کے بجائے دیہاتوں میں زندگی گزارنی چاہیے. اب سوال پیدا ہو، پھر شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا کیا ہے؟ اپنا ایمان بچانے کے لیے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ حضرت سلمۃ بن الاکوع کو محبوب نہیں تھا. حضور فرماتے ہیں المدینہ خیر لهم لو كانوا يعلمون، کہ مدینہ دنیا میں مسلمان کے لیے سب سے بہترین رہنے کی جگہ ہے. مگر جب آپ نے دیکھا کہ ایمان محفوظ نہیں تو اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے آدمی کوئی بھی قربانی دے سکتا ہے، دے سکتا ہی نہیں، دینا چاہیے. حضرات صحابہ نے یہی سکھایا. تو اگر آدمی کو ایسا محسوس ہو تو آدمی کو دیہات میں جانا چاہیے. اور البتہ جو علماء شہر میں رہتے ہیں انہیں اسی اعتبار سے لوگوں کے اوپر محنت کرنی چاہیے کہ لوگوں کو فتنے سے کیسے کیا جائے، بچایا جائے. اس دن میں گیا بروڑا تو وہاں پر سب بہت سارے علماء جمع ہوئے تو ان کو ہی کہا کہ بھائی امت پر عقیدے کی محنت کرو. تو بعد میں ظہر کے بعد بیان ہوا. اصل میں ایک مولانا نے جا کر کہیں بیان کیا اور کہا کہ بھائی عقیدہ جاننا ضروری ہے. کون کون عقیدہ جانتا ہے؟ میں نے کہا آپ صرف اپنی مسجد میں جا کر یہ پوچھو کہ کس کو اسلامی عقیدہ معلوم ہے. تو وہ کہتے ہیں بیان کے بعد ان کو پوچھا تو پوری مسجد بھری ہوئی ہے، ایک بھی آدمی نے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ مجھے عقیدہ معلوم ہے. تو پھر اس کو کہا کہ بھائی عقیدہ سیکھنا چاہیے. تو پھر مغرب کو مجھے لے گئے، کہا کہ مولانا یہ مسجد کے اندر ماشاءاللہ ہمارے سارے مصلی تیار ہو گئے ہیں کہ بھائی کل سے عقیدہ پڑھانا کیا کر دو، ہم کو شروع کر دو. تو آپ تھوڑا سا ہماری مسجد میں مغرب پڑھ لیں تاکہ ہمارے یہاں پر عقیدے کا درس کیا ہو جائے، شروع ہو جائے. تو جیسی ضرورت ہے امت کو ان چیزوں پر ایمان اور دین کے اعتبار سے اس کی کیا آنی چاہیے، آدمی کو محنت کرنی چاہیے. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ اس طریقے سے زندگی، یعنی کسی بھی چیز کو، اسی لیے فرماتے ہیں کہ کس موقع پر کون سا کام کرنا، اس کی سمجھ کا ہونا ضروری ہے کہ کب کیا کرنا اور کیسے کرنا. اگر اس چیز کو آدمی سمجھ لیتا ہے اور اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے خاطر کس چیز کو کس وقت کرنا یہ اس میں سمجھ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ موت تک اپنے ایمان اور اسلام کو بچا سکتا ہے. ورنہ موت تک کے اپنے ایمان اور اسلام کو بچانا انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم اجمعين انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. دیکھو حضور خود آگے بیان فرما رہے ہیں. امام بخاری اپنے شیخ عبداللہ ابن یوسف سے، اور وہ اخبرنا مالک، وہ بیان کرتے ہیں مالک سے، عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن ابی صعصعہ، عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن ابی صعصعہ سے وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد عبداللہ ابن ابی صعصعہ سے، عن ابی سعید الخدری، اور وہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ قال، کہ آپ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم،
عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کے لیے بہترین مال یہ اس کی بکریاں ہوگی. اب اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ایک پڑھ سکتے ہیں یتبع بہا شعف الجبال، اور دوسرا پڑھ سکتے ہیں یتبع بہا شعف الجبال. تو دونوں طریقے سے پڑھا ہے. عام طور پر لوگوں نے یتبع بہا کو زیادہ راجح قرار دیا ہے، تو کہا یتبع بہا شعف الجبال، وہ اپنی ان بکریوں کو لے کر کسی پہاڑ کی گفا میں چلا جائے، دور چلا جائے، وہ مواقع القطر، اور ایسی جگہ پر جہاں پر بارش ہوتی ہے جنگل میں چلا جائے. یفر بدینہ من الفتن، اب فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرے. فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے راہ فرار کیا کرے؟ اختیار کرے. تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا زمانہ آئے کہ آدمی کو اپنے دین کو بچانے کی ضرورت ہو اور تنہا پورے دیہات سے نہیں، دیہات سے باہر نکل کر پہاڑ پر بھی جانے کی ضرورت پڑے، تو کہا کہ چند بکریاں لے کر چلا جائے، اسی کا دودھ پی لے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، مگر اپنے دین کے سلسلے میں کبھی بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرے. دین کو بچانے کو اولین اپنا راجح اور ترجیحی عمل اسے انجام دے. تو فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان چیزوں پر عمل کر کر بتایا کہ وہ دیہاتوں میں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ دیہاتوں میں بھی دین محفوظ نہیں ہوگا تو آدمی ساری دنیا سے کٹ کر پہاڑوں کے اندر میں جا کر کیا کرے؟ زندگی گزار لے.